ارے بعض گھروں میں تو قرآن کی تلاوت سے بھی روکا جاتا ہے، اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت مت کرو، گھر میں جناتوں کا بسیرا ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ جس قرآن کی تلاوت سے نبی نے کہا کہ اس گھر میں رب کے برکت کی برخا برسے گی، رب العالمین کے طرف سے امان کا نزول ہوگا، رب العالمین کی طرف سے امن و شانتی کا نزول ہوگا اس گھر میں، جس گھر میں کثرت سے رب کے قرآن کو پڑھا جائے گا۔ لیکن بہت سارے مسلم گھرانوں میں لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت رات میں کریں گے تو جنات حاضر ہو جائیں گے، استغفر اللہ۔ ارے وہ رب کا کلام ہے، صبح میں کرو، شام میں کرو، دن میں کرو، رات میں کرو۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بولتے، بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے، سب تو نہیں کہہ سکتے سب کو، لیکن کچھ ایسے بھی ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو رات میں قرآن کی تلاوت سے منع کرتے کہ بیٹا جنات حاضر ہو جائیں گے، رات میں قرآن پڑھیں گے۔ آپ دن میں پڑھیے، رات میں پڑھیے، صبح میں پڑھیے، شام میں پڑھیے، وہ رب کا قرآن ہے۔ آپ 2 بجے رات میں پڑھیے، 12 بجے رات میں پڑھیے، 11 بجے رات میں پڑھیے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی غم میں ہوتا ہے، انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ اب وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ نیند نہیں آتی، چلو قرآن اٹھاؤ بھیا اور تلاوت شروع کر دو، وگرنہ ہوتا تو ایسا ہے کہ موبائل کھولے، اس نے جو کیا نام ہے گندے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے۔ وہ اللہ کا خوش نصیب بندہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا، حرام کام کا سہارا نہیں لیتا ہے، حرام راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ رب کا مقدس قرآن اٹھا اور تلاوت کرنا شروع کر دیتا۔ کیا گناہ کر ڈالا اس نے؟ ثواب بھی ملے گا، وقت بھی پاس ہو جائے گا، دل کو سکون بھی ملے گا، اور ہو سکتا اللہ تعالیٰ رحم کر دے، نیند بھی آ جائے۔ تو کسی بھی وقت آپ قرآن کی تلاوت کریں۔